ہو تو خاموشی کے ساتھ صرف جو بھی اسپیکر آئے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے بعد بھی شاید آئیں گے، ان کو سننے کے لیے دل کے کانوں کی ضرورت ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اسے خاموشی سے سنا جائے، اور یہ بھی میں تسلی دوں انشاءاللہ جتنے بھی نیچے سے اشارے ہوں گے میں نے کوئی خیال نہیں رکھنا اس بار، بڑی مدت کے بعد مجھے موقع ملا ہے اور آپ بھی شاید اس سے اتفاق ہی کریں گے۔ تو حضرت صاحب کو میں ادباً کہوں گا جب آپ کا حکم ہوگا جناب، ایسے مذاق کے اللہ اکبر، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، آگے سلسلہ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں ہے۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ہم یہاں پر کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ بھی کہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس حد تک جائیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یوسف کے خریداروں میں علیہ السلام بڑے بڑے مالدار لوگ گئے تھے، بڑے بڑے مال والے گئے تھے، اہل ثروت پہنچے تھے، تو ان میں ایک عورت بھی تھی بڑھیا، روئی کی تھوڑی سی مقدار لے کے گئی۔ کسی نے پوچھا کہ اے عورت تو خرید سکتی ہے اس قیمت پر؟ کہا یہ تو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ میں اس روئی کی قیمت پر یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن حشر کے دن جب کہا جائے گا لاؤ یوسف کے خریداروں کو تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھوں گا۔ جب کہا جائے گا لاؤ یوسف کے خریداروں کو، وہ ہمارے محبوب ہے، تو کہا میں بھی اسی صف میں کھڑی ہوں گی جہاں یوسف کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر کھڑے ہو کے جو ہم تعریفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے تعریف کرتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، ایک ہوتا ہے خونی رشتہ، ایک ہوتا ہے ایمان کا رشتہ۔ خون کا رشتہ وہ رشتہ جو بھائی، باپ، بہن، بیٹی، میاں بیوی، اولاد، بزرگ، یہ ان کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے جو خون کا ہوتا ہے، اور ایک رشتہ دوسرا ہے جو بلال حبشی کو صہیب رومی سے ملا دیتا ہے۔ ایک رشتہ وہ ہے جو بلال جو حبشہ کا ہے اسے ملا دیتا ہے کس کے ساتھ؟ صہیب رومی، جن کا تعلق روم سے ہوتا ہے، اور وہ تعلق وہ رشتہ ہے محمد الرسول اللہ کی نسبت سے۔ خونی رشتہ کمزور پڑ سکتا ہے، ایمان کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اور آپ کا یہ جو رشتہ ہے، یہ جو رشتہ ہے اور یہ جو رشتہ ہے، یہ خون پر بھاری ہے، اور یہ رشتہ نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ابو لہب قریب رہتا ہے لیکن بہت دور ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، 7 دیوار لگی ہے، ایک طرف حضور دوسری طرف ابو لہب، لیکن دل قریب نہیں ہے، خون کا رشتہ موجود ہے، دور کر دیا اللہ نے۔ ویسے قرن میں بیٹھے ہوئے ہیں، خونی رشتہ کوئی نہیں ہے، محمد سے محبت کرتے ہیں، حضور سینہ اس طرف کر کے فرماتے ہیں یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ نسبت موجود ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور یہ خون کے رشتوں پر بھاری ہے۔ لا الہ الا اللہ، آواز بڑی مدھم سی آئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں مصطفیٰ کریم پر، حضور صحابہ کے درمیان موجود ہیں، بتاؤ سب سے عجیب ترین ایمان کن کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب سے عجیب ترین ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ کہا ان کو کیا؟ ان کا ایمان، ان کے ایمان میں کیا عجیب تر بات ہے؟ وہ تو ہر وقت رحمت خدا بندی میں ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ سب سے عجیب ترین ایمان انبیاء کا ہوگا۔ کہا ان پر تو وحی آتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ سب سے عجیب ترین ایمان پھر ہمارا ہوگا۔ کہا تمہارا کیوں؟ تمہارے سامنے جو جلوہ گر میں ہوں، تمہارے ایمان میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ پھر ایمان، عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ فرمایا جو میرے بعد آنے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر میرے نام پر سر کٹانے والے ہوں گے، عجیب ترین ایمان انہی لوگوں کا ہوگا۔
کی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر وضو کے فرائض امام صاحب ایک دفعہ بتائیں، دوسرے دفعہ بتائیں، تیسری دفعہ بتائیں، تو چوتھی دفعہ آپ بھی ٹوپی اٹھا کے سر گرانا شروع کر دو گے، مولوی صاحب ہوں تے بس کر دے ہو۔ وضو کے فرائض بتا بتا کے اب ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہے، امام سے بتاؤ سورہ کوثر اگر امام 1000 مرتبہ پڑھے تو آپ کا شوق پھر بھی نہیں ابھرتا کہ ایک دفعہ پھر پڑھا جائے؟ کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی صفت موجود ہے۔ ایک دفعہ کھانا کھایا جائے، ایک دفعہ ایک جگہ پہ چلا جائے بندہ، ایک دفعہ آپ پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں تو دوسری دفعہ کہتے ہیں یار ہم بس ہی کر لو، ادھر نہیں جانا، کیونکہ دیکھ چکے ہیں، آلریڈی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ پانی 80 سال بھی آپ کی عمر ہو، 80 سال تک آپ کی عمر موجود، جو حضرات موجود ہے یہاں پر، وہ آج بھی پانی کی طلب رکھتے ہیں۔ کیوں؟ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کا ضروری ہے۔ کوئی اختلاف تو نہیں کرتا؟ جس کو اختلاف ہے ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ سب ماننے والے ہیں۔ کہا جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کے بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے مصطفیٰ کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے میلاد کی محفل کائے کو قائم کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے میلاد مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں ذکر میلاد مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ابھی تو موضوع شروع نہیں ہوا، ابھی تو صرف سٹارٹر ہے۔ رات اگر آپ باہر دیکھیں نا، بڑی خوبصورت رات ہے۔ اللہ نے اس کو مزید خوبصورتی دینے کے لیے ستاروں سے اس کو جگمگا دیا ہے، ستاروں سے اس کو جگمگا دیا ہے، اور اس کو مزید خوبصورتی دینے کے لیے چاند بھی بیچ میں لگا دیا ہے۔ لیکن یہ رات کی تاریکی کو جتنی بھی روشنی دے دے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشاں، یہ چاند جتنا بھی منور ہو جائے، رات کی تاریکی کو ختم نہیں کر سکتے۔ رات رات ہی ہے۔ اب رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ سورج چڑھتا ہے۔ جب سورج چڑھتا ہے تو ستارے اب بھی جگمگاتے ہیں، لیکن سورج کی جو روشنی ہے وہ اس سب پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ نے بھی اس دنیا کو جگمگانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے۔ آسمان نبوت پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، سب کی نبوت پہ قربان جائے، سب نے رات کو جگمگایا ہے۔ لیکن جب یہ روشنی ختم نہیں ہوئی، یہ روشنی آ نہ سکی، تو پھر ایک ایسے سورج کی ضرورت تھی جو رات کو دن میں بدل سکے۔ اللہ نے محمد عربی کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کائنات کو نور سے جگمگانے کے لیے ایک ایسے نور کی ضرورت تھی جو آ کر ظلمتوں کو مٹا دے، جو آ کر اس تاریکی کو ختم کر دے، جو آ کر سارے ستاروں اور چاند پر غالب آ جائے۔ تو وہ ایک ذات، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولا، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی ایسا نبی ہے جو سب پہ غالب ہے۔ ہم کسی نبی کی نعوذ باللہ من ذالک ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا نبی، جب ہم کہتے ہیں ہمارا نبی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پچھلے سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبی ہیں، مگر ان نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہاں صحابہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کو مقام دیا گیا ہے، کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے، پلیز تھوڑی خاموشی۔ صحابہ کرام باہر موجود ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے بڑے محبوب تھے، وہ کلیم اللہ تھے۔ دوسرے کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ سارے آپس میں لگے۔ میرے کریم بھی بار تشریف لاتے ہیں، آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ تم ٹھیک کہتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے،
آدم صفی اللہ ہے، لیکن یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ حبیب اللہ۔ ارے لوگوں تم غیر اللہ کہتے ہو، وہ غیر نہیں، وہ تو حبیب ہے، وہ اپنے ہیں، تم غیر بنا رہے ہو، اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا ہے۔ تم غیر سمجھتے ہو، وہ غیر نہیں ہے، اللہ ان کو اپنا حبیب کہتا ہے۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل رب کو راضی کرتا ہے اور حبیب کو رب راضی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کی رضا کو دیکھتے رہیں گے۔ کائنات ادھر دیکھتی ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ ادھر دیکھتا ہے۔ یہ ساری مرضی پر ہے، محبوب جو آپ کی مرضی ہوگی وہ ہماری مرضی ہوگی۔ اور یاد رکھو اے میرے صحابہ، میں حبیب اللہ ہوں، سب سے پہلے قبر میری شک ہوگی، میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلی میری قبر کھولی جائے گی، میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، میں فخر نہیں کرتا۔ زمین میرے لیے سجدگاہ بنا دی گئی ہے، میں فخر نہیں کرتا۔ بات ساری فخر کرنے والی ہے مگر فخر نہیں کرتے۔ پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں، آج پھر ایک دفعہ ذوق کے لیے۔ استاد اور شاگرد جب ساتھ چلتے ہیں تو فخر کون کرتا ہے؟ شاگرد کرتا ہے، تکو میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پیر مرید جا رہے ہو تو مرید سب کو کہتا ہے دیکھو آج میں اپنے پیر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ باپ اور بیٹا سفر میں ہو تو بیٹا کہتا ہے آج میں خوش نصیب ہوں، مجھے باپ کا سایہ ملا، باپ کا ہم سفر بن چکا ہوں۔ مرید فخر کرتا ہے، بیٹا فخر کرتا ہے، شاگرد فخر کرتا ہے، اس لیے کہ کسی بڑے کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بروز محشر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ ارے فخر کرنا ہے تو ان کو کرنا ہے کہ ان کو میرا جھنڈا نصیب ہوا ہے، فخر کرنا ہے تو ان کو کرنا ہے کہ محمد جیسا نبی ملا ہے ان کو، فخر کرنا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے فخر کرنا ہے کہ محمد جیسا ہمیں آقا ملا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امتی آپ ہیں، جس کے امتی ہم ہیں، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک ایسا نبی دیا ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ میں اکثر کہتا ہوں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، راقہ نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی وہ بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہاں تو سایہ بھی نظر نہیں آئے گا، ثانی تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنی سی عرض ضرور کروں گا، ہم کس کے کلمہ گو ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ ہم اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر اقرار لانے والے لوگ ہیں۔ باہر اگر کوئی دشمن مجھے گالی دے، باہر اگر کوئی دشمن مجھے گالی دے تو میں اگنور کر دوں گا، کیونکہ دشمن کا کام تو ہوتا ہی یہی ہے۔ لیکن اگر میرے گھر کا کوئی بندہ مجھے ترچھی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باہر کا کوئی بندہ میرا دشمن مجھے پسند کرنے والا نہ ہو تو وہ مجھے گالیاں دیتا رہے، I don't care، کرتا رہے وہ۔ لیکن اگر میرے گھر کا بچہ ترچھی آنکھ سے مجھے دیکھے، گالی تو بہت دور ہے، صرف بے ادبانہ انداز میں آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ڈینمارک کے کتے، امریکن کتے اگر میرے مصطفیٰ کی فلمیں بناتے رہے تو یہ تو ان کے لیے دشمنی کی وجہ سے جائز ہے چونکہ وہ دشمن ہے۔ لیکن اگر گھر کا بندہ معمولی سی بھی بے ادبی کر لے تو پھر برداشت نہیں ہے، پھر برداشت نہیں ہے، پھر برداشت نہیں ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ پر جواز مانگنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کرنے والوں، جو میلاد نہیں مناتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم اسے غلط نہیں کہتے۔ جو میلاد مناتا ہے ثواب پائے گا، جو میلاد نہیں مناتا میں کبھی بھی اس کو غلط نہیں کہتا۔ لیکن جو میلاد پر اعتراض کرتا ہے اس کے جبڑے اکھاڑنے چاہیے۔ جو میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر کے لوگوں کو مشرک، کافر، بدعتی قرار دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم حضور کا ذکر نہ کریں،
جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھ لو، ہر ٹکڑے سے یہ آواز آئے گی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ امام احمد رضا بریلی کا تاجدار، وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، بریلی کی سرزمین سے یہی آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم اگر احمد رضا کا سینہ چیر دو، دل نکال کے دیکھو، دو ٹکڑے کر دو، ایک پہ لکھا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ ہمارے سینوں کو چیر کے دیکھو، ہم پہ اعتراض مت کرو، اعتراض کا موقع ہم تمہیں نہ دیں گے۔ تم دلیل کی بات کرتے ہو، غالباً امام اعظم تھے، کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میری دلیل تو سن لو۔ تو آپ نے کہا اگر تمہاری دلیل ہی میں نے سننا شروع کر دی میرا ایمان چلا جائے گا۔ ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ تمہاری دلیل سنیں، کیوں؟ عشق میں دلیل نہیں مانگی جاتی، ہم عشق کرنے والے لوگ ہیں، عشق میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے بہت مدلل انداز میں گفتگو کی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی ہے۔ کل مجھے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جناب اس کا کیا جواب دیں گے، میں چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس کو کیا جواب میں ہم کیا کہیں کہ جناب یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت نے چاروں، بلکہ چار بھی نہیں کہ نا، قرآن، حدیث، سنت، قیاس، اجماع، ہر طریقے سے انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ چونکہ پچھلے 2-3 جمعے ہمارے اسی جواز پر تھے، جو ہمارے اسٹاکٹن کے ساتھی یہاں موجود ہے، ویسے ازراہ مذاق کہتا ہوں، ہمارے جلسے میں جب مرز براک کی ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد آئی تھی، تو کسی ایک ساتھی نے کہا دیکھو میکا تمہارا پورا آیا ہے تو سسرالیوں کو بھی ساتھ لانا ہے، تو ماشاءاللہ سسرالی بھی سارے موجود ہیں ادھر۔ الحمدللہ یہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں میرے دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کوئی محفل ہوتی ہے اس میں حاضری دینا ایمان کا تقاضا ہے، آپ شریک ہویا کریں۔ جو لوگ نہیں آتے انہیں آپ برا بلا بالکل نہ کہیں، بالکل برا بلا نہ کہیں۔ ہاں جو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے راہ راست کے لیے ہمیں ضرور گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی جو عوام اہل سنت ہے ان کے عقائد کو دلیل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ ہم نے سمجھانا ہے ان کو۔ روانی میں صرف 1-2 باتیں کروں گا پھر اپنے موضوع پر آؤں گا، ابھی تو اپنا موضوع شروع ہی نہیں ہوا۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوندہ کی ہے۔ کیا میں ایک سوال کرتا ہوں ہر اس ساتھی سے جو کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، میں ایک سوال، جو ہم کہتے ہیں نا زبان سے نیت کرو، سنی، بابی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، ہر جگہ پر یہ آواز آتی ہے، مائک میں کہتے ہیں مولوی صاحب نیت کرو جناب نماز شروع ہونے والی ہے، تو یہ نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا پیچھے صحابہ کو نیت کرو؟ صحابہ کی پوری جماعت میں کہیں ثابت ہے کہ کسی یعنی 1,00,000 کے قریب، بعض روایت میں تو 2 لاکھ بھی لکھا ہے، صحابہ جو موجود ہے ان میں سے کسی سے ثابت ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نیت کرو زبان سے؟ صحابہ بھی چھوڑ دو، تابعین میں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آج تو یہ بدعت ہر مسجد میں ہو رہی ہے، کیا سنی، کیا وابی، کیا دیوبندی، سارے کر رہے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے ہر مسجد میں ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ تو نہیں ہے تو پھر ہر مسجد میں کیسے ہو رہی ہے؟ مینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے، تو آج کیوں بنے ہیں؟ دوسری اذان جو مسجد میں ہوتی ہے، ایک تو جو امام صاحب خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے وہ نہیں، وہ حضور کے زمانے سے تھی۔ پہلی اذان جو ہوتی ہے یہ بعد میں حضرت عثمان نے ایڈ کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو مکمل ہو چکا، وہی تو آ چکی، وہی کا معاملہ تو ختم ہوا۔ عثمان غنی پہ کوئی وہی تو نہیں آئی نا، دین میں ایڈیشن ہوئی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا اپنے خطاب میں کہ جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔
کبھی بھی پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ بدعت اب شروع ہوئی ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں چونکہ یہ جائز ہے, یہ حرام نہیں کہتے اس کو, یہ جائز ہے, کھانا کھا سکتا ہے بندہ, لیکن حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی کبھی نہیں کھایا. آج تو جب دسترخوان میں بیٹھتے تو دسترخوان بھی کہتا ہے ہمیں معاف کر دے. انا بش کر, اب وہ دسترخوان بھی کہتا ہے ہم تو بس کر دو, اتنی بڑی بدعت اتنا کھاؤ گے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے صحیح معنی کو سمجھے. قرآن کے اعراب کو دیکھیں, یہ اعراب حضور کے زمانے میں نہیں تھے. یہ سب سے بڑی بدعت ہے. آج ہر مسجد میں اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ اعراب کس نے لگایا؟ کسی صحابی نے لگایا, حضور نے لگایا, ابو بکر نے لگایا, عثمان غنی نے لگایا, مولا علی نے لگایا, فاروق اعظم نے لگایا. کس نے لگائے ہیں؟ جب انہوں نے نہیں لگایا, جب حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا بقول ان کے, تو تم کیسے مناتے ہو؟ جب حضور نے قرآن پر اعراب نہیں لگایا تو تم قرآن کو کیوں پڑھتے ہو پھر؟ ایک سوال ہے میرا. تو خدا را ان دلائل کو ایک طرف کر دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا ایمان کیا گوارا کرتا ہے کہ حضور کے ذکر کے لیے بھی اب ہم دلیل ڈھونڈیں گے؟ کیا قرآن کی تلاوت کے لیے بھی اب ہم دلیل ڈھونڈیں گے کہ قرآن کی تلاوت ہم کیوں کریں؟ رسول اللہ کی نعت پڑھنے کے لیے بھی اب ہم دلیل ڈھونڈیں کہ ہم نے کیوں رسول کی نعت پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب ہم کہیں سے دلیل ڈھونڈیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے, اس لیے چلو حدیث ڈھونڈو کہاں لکھا ہوا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ کس منہ کے ساتھ قبر میں جاؤ گے؟ کیا کہا کرتے تھے اس کے متعلق؟ میں یہ کہا کرتا تھا کہ ان کا ذکر کرنے کے لیے کہاں پر حدیث میں لکھا ہوا ہے, پھر پتا چلے گا. اور ایک بات اور, ابھی ٹاپک شروع نہیں ہوا, ٹاپک پہ میں نے آنا ہے, تو دل گردے سب مضبوط ہونے چاہیے. نماز اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جائے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگر کسی کو پرابلم ہے ہاتھ اٹھائے تاکہ پھر اسی حساب سے میں اپنی سپیڈ چلاؤں. ماشاءاللہ پڑھ لیے تاڑی خیر ہوئے, ٹائم ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بھی ساتھی اگر کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, کہیں کا بھی ہو, سینے سے لگاؤ, سینے سے لگاؤ اس کو, کیونکہ اس میں اس کی غلطی نہیں ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, اس کو مسجد میں لاؤ, اس کو تعلیم دو, گولی نہ مارو, دلیل کے ساتھ اس کو سمجھاؤ. اس کو سینے سے لگا کر اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دو تاکہ وہ آپ کی بات سن کر سمجھ لے, آپ کو قائل کر لے. سننے کے لیے مسجد میں تو بلاؤ. وہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھ گیا, وہ دوسرے مکتبہ فکر کا تھا, تو کہتا ہے یار اگر میں آپ کی مسجد میں جاؤں گا تو وہ دیکھو لنگر کھانے کے لیے ادھر آ گیا ہے, لنگر کھانے کے لیے مجھ پہ الزام لگے گا. کہتا نہیں, تم کہہ دینا میں بھی سنی ہی ہوں, میں بھی سنی ہی ہوں. یہ وہی بات ہو گئی, گاڑی میں بندے سفر کر رہے تھے تو کوئی ڈاکو چڑھے, تو عورت سے سارا مال لے لیا, زیور ویور لے لیا. اینڈ اس ڈاکو نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتی ہے میرا نام فرزانہ ہے. کہتا واپس کر دو, سارا مال لیا, کہا یہ لو, فرزانہ تو میری بہن کا نام ہے, میں تم سے کوئی چیز نہیں لوں گا. واپس کر دیا. پیچھے سے ایک مسافر آواز دیتا ہے, کہتا ہے ڈاکو بھائی میری بھی گل سنو. کہتا ہاں, نام تو میرا جو ہے وہ نثار ہے, پر پیار نال لوگ مینو بھی آخر ہیں فرزانہ جی. میرا نام تو ہے نثار لیکن لوگ مجھے فرزانہ ہی کہتے ہیں, تو میرا مال بھی واپس کر دو. تو یہاں پر اگر کوئی آتا ہے تو محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا کرے, بھگائے نہیں یہاں سے, کسی کو بھی نہ بھگائیں. یہ مسجد ہی اللہ کا گھر ہے, سب کو سینے سے لگاؤ, قرآن اور حدیث سمجھاؤ, بٹھاؤ تاکہ وہ آپ کی بات سن کر راستے پر آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے کو کیسے تبدیل کیا ہے, ہم اس کمیونٹی میں چینج کیسے لا سکتے ہیں, ہم مائنڈ سیٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو صحیح راہ پر کیسے لگا سکتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد عربی کی ذات ہے. آپ ادھر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح ان کا کردار ہے, انہوں نے کیسے لوگوں کو چینج کیا ہے, لوگوں کی سوچ کیسے چینج کی ہے. ماں جو منڈی میں بکتی تھی, 3 بھائیوں نے اپنی ماں کو بیچا تھا, منڈی میں بکنے والی ماں, اس دور کی بات کر رہا ہوں. بیٹی جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, ذہن بنا ہوا تھا لوگوں کا. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی وسلم. لوگوں کو کیسے چینج کیا آپ نے,
وہ معاشرہ جو بیٹی کا نام سنتے ہی ان پر قہر و غضب پڑ جاتا تھا. معلوم ہوا آج میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. بیوی کی حیثیت کیا تھی ان کی نظر میں؟ جوتی کی نوک پر بھی نہ سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں آ کر میرے حبیب نے کس طرح کس انداز میں اصلاح فرمائی لوگوں کی. ماں کو کیا مقام دیا؟ الجنت تحت الاقدام الامہات. لوگوں جس کو تم حیثیت نہیں دیتے، محمد عربی آج اعلان کرتا ہے اسی ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے. بیٹی کو جو تم زندہ دفن کر دیتے ہو، محمد اپنی بیٹی کے متعلق کہتا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. غلام اگر آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر سائے میں رکھتا ہے، اسے بھی کھڑا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں. محمد عربی نے پھر جب اس غلامی کو توڑا ہے تو محمد کا غلام حضرت بلال چلتے زمین پر ہے. آقا فرماتے ہیں بلال تمہارے قدموں کی آہٹ ہم جنت میں سنا کرتے ہیں. وہ بلال کہ جب پیارے آقا نے ان سے کہا کہ بلال چڑھو کعبے کی چھت پہ اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، تو کفار اور مشرکین کہنے لگے اب کہیں سے غضب آنے والا ہے. کیوں؟ وہ غلام جو ہمارا نوکر ہوتا ہے آج کعبے کی چھت پہ کھڑے کے اذان دے رہا ہے، کوئی اوپر سے کوئی عذاب آنے والا ہے. جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آ گئے. قوم قبیلے تم نے کیا بنائے رکھے ہیں؟ قوم قبیلہ تو صرف پہچان کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. The best among you is one who is closer to Allah subhanahu wa ta'ala, who's more pious. جو بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار زاہد عابد ہوگا وہی تم میں سب سے زیادہ قریب ہوگا اللہ کے. وہ قوم قبیلے کی لڑائیاں، وہ جنگ فساد، اس کو ختم کیسے کیا میرے آقا نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ قوم قبیلوں کی لڑائیاں، وہ جھگڑے کس انداز میں ختم کیے ہیں؟ باویں پوری دے گی لاؤ میں پھر بھی نہیں ختم کرنی. میں نے آج بولنا ہے. حضور نے وہ جھگڑا کیسے ختم کیا؟ وہ قوم قبیلوں کی لڑائیاں تھی جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا تم کس قوم کے، میں فلانے قوم کا. تم کس قوم کے، میں فلانے قوم کا. We are superior than you. ہم تو بہت اعلیٰ ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ حضور نے اس فرق کو مٹایا ہے، سب سے پہلے اس فرق کو ختم کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو سب سے زیادہ بڑے، حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے سخاوت میں، مال و دولت میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار آدمی ہیں. انہوں نے اپنی بہن بلال حبشی کے نکاح میں دی ہے. فرق ختم کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب غلاموں سے پوچھا گیا ارے تم آج اتنے خوش کیوں ہو؟ بلال تو وہ شخص تھا کہ تجھے امیہ بن خلف مارتا تھا، تجھے کوڑے مارے جاتے تھے، تیری کوئی عزت و توقیر نہیں تھی، آج تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو بلال یہ کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. بچیوں کو عزت ملی ہے، عورتوں کو عزت ملی ہے، غلاموں کو عزت ملی ہے. جو لڑائی ہوا کرتی تھی اس کو ختم کیا ہے. کس نے کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قوموں میں فساد وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کر کے زمین کو ناپاک کیا کرتے تھے. میرے نبی کے اصلاحی بیانات سے، میرے نبی کے تعلیمات سے، میرے نبی کے نظر کرم سے وہ ایسے بنے کہ تلواروں کی سائے میں انہوں نے سجدے ادا کیے ہیں. وہ لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، اصلاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درس سے، اپنے خطبے سے، اپنے کردار، افکار، سوچ، فکر سے ان لوگوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا رحماء بینہم. حضور نے ان کی اصلاح کس انداز میں کی ہے؟ حضور نے ان کو قریب کیا ہے. اگر کوئی، چونکہ وقت کم ہے اب بے ربط سی گفتگو ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا حضور کے سامنے حضور کی گستاخی کر رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ محمد ہی ہے.
وہ باہر کھڑی ہے، گٹھیا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کہا یہاں پر سارے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اس نے کہا میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کروں گی. وہ سامان اٹھایا اور انتظار کر رہی کوئی آئے تو یہ میرا سامان ساتھ لے جائے. حضور وہاں سے گزر رہے تھے، اے مائی کیا کام ہے؟ کہا یہ اٹھا کے لے جانا ہے. اٹھایا اور سر پہ رکھا، چلنے لگے ہیں. وہ بڑھیا کہتی ہے بچہ ادھر خیال رکھنا، ادھر ایک جادوگر آیا ہوا ہے. وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے تو معلوم تھا کس کی بات ہو رہی ہے. بس یاد رکھنا اس سے اپنے آپ کو بچانا. وہ ایسا پورے راستے اس نے حضور کی بدگوئی کی ہے، حضور کے خلاف باتیں کی ہے. جب دروازے پہ پہنچے، سامان دیا، پلٹنے لگے، پیچھے سے آواز دی گل تے سنو، اے دسو نام کی ہے تہاڈا؟ نام کیا ہے؟ میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں. کیوں؟ اصلاح کرنا تھی. اس عورت نے کہا جتنی باتیں ہو رہی تھی تمہارے خلاف تھی؟ کہا یہ میرے خلاف تھی. کہا کلمہ پڑھاؤ، میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے. یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ. اگر ہمارے لیے کوئی ہمارے سامنے اتنی بات کر دے کہ مولوی صاحب نے آ جائے کہ آگے آگے ہو تو پیچھے پیچھے مولوی صاحب، تو انشاءاللہ سیدھا ہاسپٹل ہی پہنچے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اصلاح کا طریقہ محمد عربی سے سیکھو. معاشرے کو چینج کرنا ہے، لوگوں کے ذہن کو چینج کرنا ہے، نیا مائنڈ دینا ہے، تو کردار کس کا اپنانا ہے؟ کردار محمد عربی کا اپنانا ہے. مسجد میں اگر آ کے آج کوئی ٹوپی نہیں پہنتا، یقین کریں ہم اس کی وہ حالت کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ پھر کبھی اس مسجد میں نہیں آتا. مجھے اسٹاکٹن میں اپنے ساتھیوں نے گلہ کیا ہے، کہتے ہیں مدینہ مسجد آئے تھے تو جناب ادھر سے انور فائر ہوا ہے، ٹوپی نہیں پہنی ہے. تو یہ ٹوپی فرض ہے، واجب ہے کیا؟ میں نے کہا یہ صرف ادب ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ادب کا تقاضا ہے، ٹوپی پہن لینی چاہیے. لیکن ٹوپی پہننے پر ہمارا یہ طریقہ اتنی سختی کہ ہم بندے کو بدزن کر دیتے ہیں مسجدوں سے. خدا را اپنے